ہم اپنے دسترخوانوں کو سجاتے ہیں، ہم ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کو ہم پورا سال اگنور کرتے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ سے ان لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں اور حقوق اللہ کو پورا کرنے کی جہاں تک کوشش پوری ہو سکتی ہے اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اور اس پروگرام میں ہم بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کریں گے، کچھ ہیلتھ کی، کچھ ریلیجن کی، کچھ ایسی باتیں جو آپ ہم سے پوچھنا چاہیں گے، کچھ ایسے لوگوں کا لائف سٹائل جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتی ہوں اور میں ان صاحب کو دعوت دیتی ہوں یہاں پہ جو ہمارے ساتھ پوری ٹرانسمیشن میں رہیں گے، آپ کا، ہمارا اور ان کا ساتھ رہے گا۔ لیٹس ویلکم آغا عبدالغفار۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جو ابتدائی گفتگو آپ نے کی یقیناً میں اس کو پڑھانا چاہوں گا۔ یقیناً ہم سارا سال جس طرح تحریم نے کہا کہ مسلمان اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، یہ وہ مہینہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہیلتھ ٹی وی نے بنیادی طور پر جس بات کو ہائی لائٹ کیا وہ یہ کہ آپ روزے رکھیے، حقوق اللہ پورے کیجئے، حقوق العباد پورے کیجئے، لیکن بنیادی چیز جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کی صحت۔ تو ہیلتھ ٹی وی کا بنیادی موٹو یہ کہ رمضان گزاریے صحت کے ساتھ، اور رمضان کی افطار کی یہ رونقیں بھی صرف اسی لیے ہیں کہ آپ کی صحت باقی ہے، آپ صحت مند ہیں تو زندگی کی ہر نعمت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ صحت میں کوئی خرابی ہے تو ہم ہیں نا آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ ہمارا یہ ٹیلی ویژن سیٹ ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہمارا یہ چینل ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ آئیے آغا صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ کل ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کل روزہ نہیں ہوگا، جس میں سے ہم دو لوگ بھی تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہم بھی عوام میں شامل ہیں، اور عوام سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بے چینی کے ساتھ جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جی کب اعلان ہو چاند کا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، اعلان تو ہو گیا نا۔ اچھا، اب ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اب مزید جو عید ہے وہ مزید ایک دن کم ہو گیا، عید کے اور ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایک دن اور کم ہو گیا۔ ایک دن اور کم ہو اچھا، گیا۔ آپ کو ہوتی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے رمضان کی اور روزوں کی اور عید کی؟ دراصل بہت سارے لوگ، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ اپنی زندگی کے مال کا حساب کتاب کرتے ہی رمضان میں ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ افطار میں جس طرح ہمیں بتایا گیا، ہمیں سکھایا گیا کہ ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح آپ ایک عام عمل کرتے ہیں اس کی قیمت 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ کوئی فرض ادا کرتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو لوگ اصل میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں دیں تاکہ زکوٰۃ کی جو فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ جو ثواب ہے اس کا اضافہ بھی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، اور بہت اچھی بات کی۔ میرے خیال سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس سے کتنے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے، تو ایک بہت خوبصورت سائیکل بنائی ہے اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے لیے، میں کہوں گی اسپیشلی، کہ وہ نادار لوگ یا وہ ضرورت مند لوگ جنہیں ہم ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن بہت دفعہ ہم اس لیے ان کی ہیلپ نہیں کر پاتے کہ کہیں ان کی عزت نفس اس سے مجروح نہ ہو، یا بہت دفعہ ہم اس لیے ہیلپ نہیں کر پاتے کہ کہیں وہ ہمارے بارے میں ایسا نہ گردانے کہ ہم انہیں اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ کبھی کھلے ہاتھ سے، کبھی آپ اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت خوبصورت جذبہ ہوتا ہے، اور اس سے لوگوں کے درمیان جو دوریاں ہوتی ہیں اور جو ایک طبقاتی فرق آ رہا ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے ترین کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اس فرق کو کم سے کم کیا جائے، اور رمضان اور زکوٰۃ یہ اتنا بڑا ایک فرض ہے، دونوں فرائض انسان کی بنیاد رہیں، اور یقیناً یہ ایسے فرائض ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے بعد ہم اس فرق کو کم کر سکتے ہیں، اور انسان کی عزت اسی میں ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اسی بات پہ ہم لیں گے بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا افطار کی رونقیں میں، اور اس پہ ہم نے بڑا امفسائز کیا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کے گرد ہر افطاری کے بعد بچہ ماں سے پوچھتا ہے کہ جی میں اب عید پہ کیا پہنوں گا یا کس طرح کے کپڑے پہنوں گا، یہ بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو۔ لیکن جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی آگہی کی طرف آپ جانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس رمضان میں جو سب سے بڑی خوشخبری ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جو روزے دار ہوں گے انہیں جنت میں ایک دروازے سے داخل کیا جائے گا
جسے ریان کا نام دیا, ٹھیک ہے, اور اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جو بھی روزہ دار روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اسے اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ اچھا کہیں بہت پہلے نہ صحیح لیکن کہیں آخر میں ہمارا نمبر ضرور آ جائے گا, تو اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے آغا صاحب کہ بہت سارے لوگ صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنی صحت پہ کچھ خاص توجہ نہ دینے کی وجہ سے روزے رکھنے سے محروم بھی رہ جاتے ہیں. یقیناً, اور ہیلتھ ٹی وی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات میں اویئر کیا جائے کہ ہیلتھ کے حوالے سے ان کے ایشوز کیا ہیں اور ان کے ایشوز کا حل کیا ہے. بالکل, اور جب تک کہ آپ ایشوز کے حل کو نہیں دیں گے تب تک کہ تمام چیزیں ٹھیک ہو نہیں سکتی. تو حل بتائیں ان کو. تو حل کرنے کے لیے تو اصولی طور پر ہونا چاہیے کلینک, ٹھیک ہے, اور اگر ہم یعنی کسی میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو پھر آن لائن ہونا چاہیے. بالکل, تو کلینک آن لائن یہ ایک پروگرام ہے ہیلتھ ٹی وی کا, اور اس کے جو میزبان ہیں وہ اسے ہوسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر شہزاد. تو ہم ان کو بلاتے ہیں, تو ہم ان کو بلاتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد تشریف لاتے ہیں جو ہمارے ہاں او پی ڈی کرتے ہیں. تو تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر شہزاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام وعلیکم السلام. السلام السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. بیٹھیے. پہلے تو یہ بتائیے سارے روزے جا رہے ہیں؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہوں گا, آغا صاحب, تحریم زبیری, آپ دونوں کو, کیونکہ ایک طرح اس وقت آپ میزبان ہیں لیکن ہیلتھ ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری جو ٹرانسمیشن رہے گی 30 دنوں کی وہ انتہائی خوبصورتی سے, اور ہمیں امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ باہر سے بھی خوبصورت ہیں, اندر سے بھی خوبصورت ہیں, کہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے اس میں 4 چاند لگیں گے. سر تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر ہونے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ آپ اندر کی اچھائی بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ پروگرام آپ کب سے کر رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اچھا, یہ آغا صاحب پہلے تو بہت شکریہ اور کہ یہ اتنا خوبصورت سوال پوچھنے کا. دیکھیں, ہوا یہ تھا کہ جب میں ڈاکٹر بننے کے وقت ہر انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کریں, لیکن جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو وہ خدمت زیادہ تر لوگ جہاز میں بیٹھ کے باہر جا کے تے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ میرا بھی یہی تھا پلان کہ میں باہر چلا گیا, لیکن ان دا مین ٹائم یہاں پہ میرے والد صاحب کی کچھ طبیعت خراب ہوئی, اور پھر میں نے ایک بات یہ سوچی کہ ہم ڈاکٹر جب بن رہے ہیں, ہم خدمت کر رہے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی جو کہ ہمارے کچھ نہیں ہے. ہاں, انسان ہیں لیکن جو ہمارے اپنے لوگ ہیں. میں نے ڈا میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا, اور ڈا میڈیکل کالج جو ہے ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ یہ پبلک سیکٹر کا کالج ہے, ون آف دا ٹاپ لیڈنگ انسٹیٹیوشنز میں سے ہے, اور ہمیں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑا تھا. لیکن اگر میں بیٹھ کے وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, مجھے اس ملک نے ڈاکٹر بنایا تھا نا, تو میں واپس آیا. اور واپس آنے کے بعد دیکھیں, ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بن کے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تحریم یا آغا صاحب, جو کہ بیمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک نارمل انسان اور بیماری کے درمیان کبھی 20 سال کا سفر ہوتا ہے, کبھی 30 سال کا سفر ہوتا ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ ایک گاڑی جا رہی ہو اور آگے جا کے ایک 20,000 فٹ گہری کھائی ہو, راستے میں اگر کوئی سائن بورڈ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, گاڑی جائے گی, کھائی میں گر جائے گی. لیکن اگر وہاں پہ کوئی سائن بورڈ لگا دے کہ آپ گاڑی ٹرن کر لیجئے کیونکہ آگے جو ہے سڑک خراب ہے, گاڑی کھائی میں گر سکتی ہے. ہمارے یہاں جتنا اویئرنیس پہ کام اس زمانے میں ہو رہا تھا, کیونکہ ٹی وی چینلز اس زمانے میں بہت کم تھے, صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور کچھ 1-2 پرائیویٹ ٹی وی چینلز تھے, اور ہیلتھ پہ اس طرح سے کام نہیں ہوا جا رہا تھا. ہیلتھ میں ہم سیمینارز کراتے تھے, سیمینارز میں ڈاکٹرز آتے تھے, ڈاکٹر ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے, ڈاکٹر ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجاتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, گھر چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, ایک عام آدمی جو ہے اس کو, اور ہیلتھ اتنا بورنگ ہم لوگوں نے کر دیا تھا کہ ہیلتھ کی جب بات آتی تھی یا تو لوگ چینل سوئچ کر دیتے تھے. تو اس بات کو سوچتے ہوئے میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے, یقین کیجئے یہ رمضان کا مہینہ ہے, اور میں نے اللہ سے صرف ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کر دے, کوئی ایسا کام کروا دے. میری خواہش تھی کہ میڈیا کے تھرو لوگوں کو ایجوکیشن مل جائے. بس وہ پھر سلسلہ شروع ہوا, اور وہ اسی سلسلے میں پھر ایک خواب تھا کہ ہیلتھ ٹی وی بن جائے. تو اس چینل کے جو مالکان ہیں, خصوصاً جو ڈاکٹر عاصم حسین ہیں, یہ کریڈٹ ان کے اوپر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ خواب پورا کیا, اور یہ ایک بہت بڑی سروس ہے, اتنی بڑی سروس ہے کہ اس کا کوئی سوچ نہیں سکتا. یقیناً. اور آپ نے اس کھائی کے آگے یو ٹرن کا بورڈ لگانا شروع کر دیا. کمنگ بیک ٹو رمضان, مجھے بتائیے کہ رمضان میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ڈاکٹر سے پہلا سوال یا پہلا کنسرن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, رمضان میں اگر آپ بات کرتی ہیں پیشنٹس کی,
پیشنٹ رمضان سے پہلے کم ہوتے ہیں, رمضان کے بعد ہمارے جس طرح سے سحری افطاریاں ہوتی ہیں رمضان کے بعد زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو اگر ہم رمضان کے ایسپیکٹس دیکھیں نا, رمضان کے 4 بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ روحانی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اللہ ہر پورے سال ہم نمازیں کم پڑھ رہے ہوتے ہیں, عبادتیں کم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن رمضان میں وہ آدمی جس نے پورے سال شاید نماز نہیں پڑھی ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی طرح سے بھی قریب ہو جائے, روزہ رکھ کے, نماز پڑھ کے, زکوٰۃ دے کے, غصہ نہ کر کے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو روحانی ایسپیکٹ ہے. دوسرا اس کا جو فیکٹر ہے وہ ہے میڈیکل والا, جسمانی کے اندر بھی اس کا نظام ہضم جو ہے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم, ہم پورے سال اتنا کھاتے ہیں, ہم چٹورے لوگ ہیں بیسیکلی, اور اچھی بات ہے ہم کھانے پینے والے لوگ ہیں, ہمارے پاس شاید ایک ہی تفریح اچھی, جو ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی کھاتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی موت ہو جائے تب بھی ہمارے یہاں بریانی اور زردے ضرور ہوتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں ہمارا ایک تو پہلی بات ہوگی کہ میڈیکل آسپیکٹ ہمارا نظام ہضم, پھر ہمارا اینڈوکرائن سسٹم جس کو ہم ہارمونل سسٹم کہتے ہیں, جس میں ہمارے انسولن بھی شامل ہے, تھائرائڈ ہارمون بھی شامل ہے. تیسرا جو ہمارا اسپیکٹ ہے نا وہ ہے سائیکولوجیکل طور پہ ہم بہت چڑچڑے ہوئے ہیں, ہم بد مزاج ہوئے ہوتے ہیں, غصہ ہوتا ہے. تو رمضان ایک طرح سے اللہ تعالیٰ شرعن طور پہ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ کو اس پورے دن جو ہے اپنے غصے پہ بھی قابو کرنا ہے. اگر کسی کی بات بری لگ رہی ہے تو اس کو بھی پیار سے سمجھانا ہے. اگر آپ غیبت کرتے ہیں وہ بھی نہ کیجیے. اگر آپ میں بنیادی طور پر رمضان کے روزے رک جانے کا نام ہے. بالکل, چاہے آپ کھانے پینے سے رک جائیں, چاہے آپ غیبت سے رک جائیں, چاہے آپ برائیوں سے رک جائیں, لیکن مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم حلال چیزوں سے رکنے کی بات تو کرتے ہیں, لیکن جو غصہ حرام ہے اس سے رکنے کی بات ذرا کم کریں. اچھا جی, ہم یہیں پہ رکیں گے اور ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. کہیں مت جائیے گا, واپس آئے گا ہمارے ساتھ افطار کی رونقیں میں. افطار کے وقت الٹا ہو جاتا ہے معاملہ, ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ افطار سے ہم دن کا شروعات کریں, کیونکہ ہمارا ایک طرح سے اس کے بعد ہمیں کھانے سے شروع ہوتے ہیں. اصل میں اس کو شاید ہم اس طرح شاید لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم صبح بریک فاسٹ کرتے ہیں تو لہذا صبح کی ڈوز بریک فاسٹ کے ساتھ لیں, اور کیونکہ ہم فاسٹ بریک کرتے ہیں افطار میں تو لہذا تو بریک فاسٹ اور فاسٹ دا بریک, ان دونوں کو اگر آپ ملا لیجیے تو تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو آپ سے شروع میں بات کی تھی ہمارے نظام ہضم سے, کیونکہ جو روزے کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سارا جو معاملہ ہے وہ نظام ہضم کا ہے, کیونکہ ہم کھا نہیں رہے, پی نہیں رہے. ہمارا منہ اور پورا ڈائجسٹو سسٹم کے اندر کم و بیش 100 کے قریب انزائمز ہیں, اور انزائم کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں, اس کو توڑنے پھوڑنے میں, ایبزارب کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اب پورے سال یہ بیچارے انزائم جو ہے گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں, ہر وقت ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں. یہ جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو اتنا ریسٹ ملتا ہے, ان انزائمز کو ریسٹ ملتا ہے, اور اس کے علاوہ ہماری جو موومنٹس انٹسٹینس کی جو ہر وقت ہم ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ریسٹ ملتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے سائیکولوجیکل طور پہ جو ایک بات تھی کہ جب یہ روزہ درس دیتا ہے آپ غصے کو بے قابو کریں, آپ برائیوں سے بچیں. اچھا, یہ جو اسٹریس ہم لیتے ہیں, چڑچڑے ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اس میں ایک اندر سے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, اسٹریس ہارمون ایڈرینلین ہوتا ہے, وہ ہر وقت ہمارا ریز رہتا ہے, ہر وقت ہم چڑچڑے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک مہینہ کہہ دیا ہے صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ شرعن طور پہ غصے پہ, چڑچڑے پن پہ, بد مزاجی پہ, ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں پہ بھی شرعن طور پہ پابندی لگا دی. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے میڈیکلی طور پہ, ہمارے جو اسٹریس ہارمون ہے جو کہ اب وہ ان کا نقصان کیا ہے, وہ ہمارا بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں, وہ ہماری شوگر بڑھاتے ہیں, اس سے شوگر بڑھتی ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں آپ سے کروں, ایک ہر شخص کی ایک فطرت ہوتی ہے اور اس فطرت کے مطابق کام کرتا ہے, اور ڈاکٹر شہزاد علی کیونکہ کلینک آن لائن کرتے ہیں تو آن لائن آتے ہی کلینک یاد آتا ہے. تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں, اب ایک مہمان کو ہم دعوت دیتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ڈاکٹر معیز تشریف لاتے ہیں. ڈاکٹر معیز, السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے اللہ کا بڑا اسلام صاحب, ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت ہیں؟ السلام علیکم. کیسی میں کیسے ہیں آپ لوگ جی؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ بس جی ٹھیک ٹھاک. بڑی زبردست محفل سجائی آپ لوگوں نے, خوبصورت بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب فطرتوں کی. ہاں, تو ان فطرتوں میں کیا فرق, اور ان فطرتوں کو کنٹرول رمضان میں کیسے, اور اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیں, پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہر شے کی ایک فطرت ہے, یعنی اس کائنات میں جتنی چیز اللہ نے خلق کی ہے تمام چیزوں کی ایک فطرت ہے.
فطرت کہتے ہیں اس کسی بھی شے کا بیسک پرنسپل یا کوڈ جس پہ وہ فنکشن کرتا ہے. یقین اسی طرح ہر سیل کی فطرت ہے. لیور کے سیل کا کام کچھ اور ہے, کڈنی کے سیل کا کام کچھ اور ہے, آنکھ کے سیل کا کام کچھ اور ہے. کوئی اپنے فطرت کے خلاف کام نہیں کرتا, کوئی بھی سیل اپنے فطرت کے خلاف. اسی طرح بڑے بڑے کرنے ہیں, پلانٹس ہیں, وہ اپنی فطرت سے باہر نہیں ہے. انسان واحد مخلوق ہے, دو انفیکٹ مخلوق ہے اس کائنات میں, ایک انسان ہے اور جانوروں میں ایک ہے سور. یہ دو اپنی اصل فطرت کو بھول کر دوسری فطرت کو اپنائیں گے. انسان واحد ہے, ٹھیک ہے. اب جہاں اس کو اس مقام پر اللہ نے نافذ کیا ہے, فائز کیا ہے, جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں, تو پھر یہ انسان اپنی اصل فطرت کو بھول کر کسی اور فطرت کو کیوں اپناتا ہے؟ یہ واحد انسان کرتا ہے. یقیناً. لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک تو انسان کی آرگنز کی فطرت ہے اور ایک انسان کی سوچ کی فطرت ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے کہہ دیں کہ ایک انسان کی مادی جو مادہ جس سے وہ بنا ہے, اس مادے کی بھی اپنی ایک فطرت ہے. اس کو قدیم یوگ کے اندر بڑا اچھا نام دیا ہے, اسے کہتے ہیں ستوک, تامسک, راجسک. 3 سٹیٹ ہیں جس کو ہم نفس کے اندر بھی 3 سٹیٹ کہتے ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. 3 سٹیٹ ہیں. تو ایک مادی فطرت جس میں آپ کہہ سکتے ہیں سیلز ہیں, آرگنز ہیں, اور ایک اس کی روحانی فطرت یا اس کی مائنڈ کی فطرت. تو اصل جو فطرت ہے انسان کی, اس فطرت کو انسان اگر سمجھ جائے تو پھر کیا بات ہے, پھر وہ یہیں اسی دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے اس نے جنت لکھ لی. یقیناً. ہماری گفتگو بہت پرمغز, بڑی دلیلوں والی گفتگو. جب ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے, تو یہ گفتگو جاری رہے گی. لیکن ہم اسکرین پر ایک نمبر دے رہے ہیں, اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں, ہم سے سوال کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان سے ہم بات کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے تو پلیز ویلکم یو آر. اچھا ڈاکٹر محیز, میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایک جسمانی طور پہ بھی روزہ ہوتا ہے, اور آپ اپنے آپ کو جب کسی بھی بری چیز سے روک رہے ہوتے ہیں تو وہ دماغی طور پہ بھی آپ کا روزہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے لوگ جسمانی طور پہ تو روزہ رکھتے ہیں لیکن ذہنی طور پہ اس کو سوار کر لیتے ہیں. 8ویں اور 10ویں روزے کے بعد آپ کو روڈ پہ جو حال نظر آ رہا ہوتا ہے, اسے لگتا ہے کہ سب کا روزہ ہے اور سب نے کسی اور کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے, انہوں نے ان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تو کیا ہوتا ہے, ہمارے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, میں نے اپنی گاڑی آج چینج کر دی. آج میں نے اپنی گاڑی رکھ دی اندر, اور چھوٹی سی گاڑی کے ساتھ اب پورے رمضان چھوٹی سی گاڑی کے ساتھ رہوں گا. وجہ یہ کہ جس طرح ٹریفک ہوگی, جس طرح روڈ ہوگا, وہ چھوٹی سی گاڑی جو ہے وہ برداشت کر لے گی. اگر کوئی لگ بھگ گئی تو مجھے بھی دکھ نہیں ہوگا رمضان میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ روزے کو رسم کے طور پہ لیتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جس دین نے دین فطرت ہے, جو آپ کی فطرت کو اجاگر کرتا ہے, سمجھاتا ہے, اس دین کو آپ نے رسم اور رسومات میں تبدیل کر دیا. تو رمضان از اے منتھ آف سیلیبریشن, جس میں آپ رسم کے طور پہ آپ روزے رکھتے ہیں, صبح کے وقت اٹھتے ہیں, سحری کرتے ہیں, رات کو سب مل کے افطار کرتے ہیں. اس کی جو روح تھی روزے کی وہ نہیں سمجھ میں آئی. تو اب اگر روح سمجھ میں نہیں آتی تو پھر روزہ بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا. اصل میں اب اس پہ بات کریں گے تو بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ ایک غذا ہوتی ہے مادے کی اپنی غذا ہوتی ہے. مادے کو بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے. اگر مادے کے ساتھ شعور ہو تو پھر مادے کو بہت ساری چیزیں چاہیے, جس میں تعریف ہے, ریکگنیشن ہے, یہ بھی مادے کو چاہیے. اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. پھر مادے کو آپ اگر بھوک سے روکتے ہو, کمزور کرتے ہو, تو مادہ پھر ریئیکٹ کرتا ہے. جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ دوسری چیزیں اس کی خوراک بن جاتی ہے. فار ایگزامپل غصہ. صحیح سر, غصہ نہ کیجیے گا, ایک چھوٹی سی درخواست کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے صاحب کی کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی اختر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ فرسٹ کلاس. ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر معیز ہیں, ڈاکٹر شہزاد ہیں, کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر شہزاد سے بات کرنا چاہوں گا. جی بالکل کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحب. جناب ڈاکٹر صاحب, میرا نام اختر ہے. جی جی. میری وائف کو ڈائبٹک ہے. شی از 48 ایئرس اولڈ. ماشاء اللہ. اچھا, ان کی ڈائبٹک ہمیشہ مطلب فاسٹنگ میں 150 140 ایسے رہتی ہے. اس وقت ان کے ہاتھوں میں شدید درد ہے,
कई काफी दवाओं से, काफी एलोपैथ से इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनको मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपसे मशवरा लेना है। ठीक है, ये बताइए कि दवाएं कौन सी ले रहे हैं? ये दवाएं तो दे रहे हैं, ग्लूकोफेट वगैरह है, अच्छा, और पेप्टेक है, ये है हमारे ये अमीन डायबिटिक सेंटर, इनसे हम इलाज कराते हैं डॉक्टर से। और लास्ट आप अपने डॉक्टर के पास कब गए? लास्ट अभी हार्डली मेरा ख्याल है 3-4 दिन हुआ है। 3-4 दिन हुए हैं। बहुत शुक्रिया, मैं भी आपके सवाल का जवाब देता हूँ, बहुत शुक्रिया। प्लीज देखिए, डायबिटीज का सिलसिला ये होता है कि इन्होंने जो बताया फास्टिंग ब्लड शुगर, हमारे पास टूल्स होते हैं ब्लड शुगर नापने के लिए, हम फास्टिंग ले लेते हैं या फिर हम रैंडम लेते हैं, रैंडम जो है खाने के 2 घंटे के बाद लेते हैं। फास्टिंग का सिलसिला ये कि वो कम से कम डायबिटिक की लेस देन 100 होनी चाहिए जी, दवाओं पे। बिल्कुल। अब इनकी जो आ रही है फास्टिंग ही 140-150 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो दवाएं हैं वो सही तरीके से नाकाफी हैं, वो नाकाफी हैं। उसको दवाओं को एक दोबारा जो है डॉक्टर के पास जाएं, चेक करवाएं। इसके अलावा पहली बात तो ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि इनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब इनकी दवाओं को एडजस्टमेंट की जरूरत है, दवाएं हो सकता है तब्दील की जाएंगी या इनकी डोज चेंज की जाएगी, क्योंकि अगर इन्होंने ये नहीं किया, हमारे यहाँ जिस तरह की सहरियां और इफ्तारियां होती हैं और होती रहेंगी तो उसमें उम्मीद ये है कि अगर ये एडजस्ट नहीं किया तो इनकी शुगर बढ़ जाएगी। तो मशवरा ये कि सबसे पहले जाएं और फिजिशियन से कहें कि मेरी शुगर इतनी है, क्योंकि डॉक्टर शहजाद ने कहा कि ये जो शुगर फास्टिंग ज्यादा है, तो आपने तो कहा है अगर कि दवाएं सही है तो उनकी दवाओं को एडजस्ट करें। यकीनन इसका मतलब ये कि एक चीज उसूली तौर पर तय कर लीजिए, वो ये कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए शुगर जो है वो 100 होनी चाहिए, और ये उसूली बात है जो डॉक्टर शहजाद ने कही। हम आपको इंतजार कर रहे हैं। हाँ, यकीनन मैं आपकी महफिल छोड़कर जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज। लेकिन आप फिर भी हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब थोड़ी सी मैंने सोचा कि कुछ कुकिंग भी हो जाए, हाय, क्या बात है, साथ साथ ये भी चलता रहेगा, तो प्लीज ये कुकिंग। तो आज हम बनाने के लिए कुछ कोशिश करते हैं। तहरीम, क्या बना रहे हैं आका साहब? ये जो बनेगा ये खिलाया भी जाएगा या सिर्फ बनेगा? सर खिलाया भी जाएगा। नहीं, बिल्कुल खिलाया जाएगा, उस पर स्प्रे नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे सर। एक चीज जब बनती है एक्सपेरिमेंट भी तो की जाती है ना। कई दफा बनाता कोई और है, खाता कोई और है। नहीं, हाँ, नहीं बिल्कुल सर, ये तो आप बिल्कुल ठीक करें, ऐसा ही होता है, बनाता कोई और है, खाता कोई और है। इस वक्त हमारे यहाँ 90% खवातीन जो है ना वो बनाने में लगी खाना बनाने में, कुछ और बनाने में नहीं, कहीं और कुछ ना कह समझिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ये जो एक डाइट होती है जिसको हम लोग नहीं फॉलो कर रहे होते, और लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं या न्यूट्रिशन के पास जा रहे हैं तो उसका मतलब महज आपका वजन कम करना है या अपने आप को खूबसूरत बनाना है, जबकि डायबिटीज वाले लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी डाइट को वॉच करते रहें। अच्छा देखिए, डॉक्टर जो है ना लोगों को बड़े सफाक लगते हैं। नहीं, इतने भी नहीं होते। डॉक्टर समझते हैं कि ये अब गए, ये आ गए फसाद की जड़, ये हमारे पकोड़ों पे, हमारे दही बड़ों पे, हमारी जलेबियों पे पाबंदी लगाएंगे। हम डॉक्टर्स भी यही खाते हैं, यकीन कीजिए, हम लोग कोई घास फूस नहीं खा रहे होते। डाइटिशियन का रोल ये होता है कि अब आप अपना जो है फॉर एग्जांपल आप अपनी अफ्तारी की बात करते हैं, अफ्तारी में अगर आपके पास पकोड़े हैं, चना चाट है, दही फुल्कियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, हम ये कहते हैं कि आप अपनी सीक्वेंस चेंज कर लीजिए। अच्छा, पहली बात, लाल पीला नीला शरबत की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें शुगर है, आप पानी से भी खोल सकते हैं, अफ्तार दूध से खोल सकते हैं। दूसरा, चना चाट जो है वो चने बड़े अच्छे हैं, आगा साहब को तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा, और ये चने की अफादियत ये ज्यादा बेहतर मुझसे ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन चना ही चाट आप पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद फ्रूट चाट पे आ जाइए, और उसके थोड़े से पकोड़े भी ले लीजिए, थोड़े से दही फुल्कियां भी ले लीजिए, और जलेबी भी खा लें, और थोड़ी सी अगर आप जलेबी ले लीजिए तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन ये चीजें रोज मत कीजिए, हफ्ते में 2-3 दफा कर लीजिए। डाइटिशियन आपको आपका एक डाइट प्लान बना देगी। डाइटिशियन आपकी कंडीशन देखे कि आपको डायबिटीज है, आपको टाइप 1 है, टाइप 2 है। अगर आपको ये सब इतना अच्छा महीना है तहरीम, आप तो खैर माशाल्लाह दुबली पतली है इसलिए आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्टर साहब वजन कम करने की एक अपॉर्चुनिटी है, आप वजन कम कर सकते हैं इस सारे महीने अपने ना। और कितना वजन? 2-3 किलो। हम नॉर्मली जब प्लान करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज शुरू करें तो एक दिन में बहुत दुबले हो जाएं, लेकिन हमसे 2-3 किलो भी वजन कम नहीं होता। इस महीने हम बहुत आसानी से वजन कम कर सकते होते हैं। डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आपको बहुत अच्छा डाइट प्लान बना देंगे। अच्छा डॉक्टर मुइज़, आप मुझे बताइए कि आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, आई एम श्योर कि ज्यादातर लोग गुस्से वाले आते होंगे ना, एक तो क्योंकि गुस्सा जो है फसाद की जड़ होता है। रमजान में भी क्या यही ज्यादा सूरत हाल रहती है?
دیکھیں رمضان میں تو غصے کا مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو لوگ عادی ہے کسی قسم کی نشے کے، سگریٹ ہو گئی، پان ہو گیا، تو وہ غصہ اس میں ویسے زیادہ آتا ہے. پھر شوگر لیول ڈراپ ہوتا ہے، اس سے بھی تھوڑا سا غصہ زیادہ آتا ہے. پھر انسان جو اسٹیمولنٹ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ چائے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اگر ہمیں عادت ہے تو چائے بھی چاہیے. موڈ خراب رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات بری لگتی ہے تو غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کا اظہار آپ دفتروں میں بھی دیکھ لیں، آپ اپنے گھروں پہ دیکھ لیں، آپ روڈوں پہ دیکھ لیں. آپ نے صحیح کہا تھا 5ویں 6 7ویں روزے کے بعد آپ کو روڈ پہ نظر آئے گا مزاج لوگوں کا غصے میں. کتنے لوگوں نے روزہ رکھا، کتنے لوگوں نے روزہ رکھا اور کس کے لیے رکھا، بالکل صحیح کہا تھا. تو غصہ اپارٹ فرام رمضان ہم ڈیل کرتے، غصہ ہیز بیکم اے بگ پرابلم. اور اس کی وجہ معاشرے میں بہت زیادہ بے بسی، لاچارگی، محتاجگی، ناانصافی، ظلم. جب یہ بہت حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور انسان اگر کچھ کر نہ پائے، کوئی شخص بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کسی ایکسٹریم پہ چلا جائے گا، یا تو غصہ یا پھر کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ. ڈاکٹر شہزاد آئی ایم شیور ول واؤچ کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفسیاتی بیماریاں، ٹینشن، ڈپریشن، بائی پولر ڈس آرڈر، شیزوفرینیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ایک دم رجحان بڑھ گیا ہے. آل آف اے سڈن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی. زینکس اتنا کامن ہو گیا ہے کہ آج کل 14-15 سال کے بچے جو وہ زینکس لے لیتے ہیں بات بات پہ. سر آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے، نہ لیجیے نام. اور شارٹ ہو جائے گی، مطلب مذاق ہو گیا زینکس لینا. یا اس کو بینزوڈائزپینز کر دیجیے. ہاں بینزوڈائزپین. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے بیسن جو ہے وہ پانی ڈال کر اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کر اس کو گھول لیا ہے. اس میں نمک ایڈ کر رہا ہوں اور لال مرچیں ایڈ کر رہا ہوں، اور جب یہ تیار ہو جائیں گے تو میں نے تیل رکھا ہوا ہے، میں دہی بڑے تلنا شروع ہو جاؤں گا. اور ڈاکٹر صاحب تو زیادہ بہتر مجھ سے بات کر سکیں گے اس کے حوالے سے کہ اگر جیسے افطار قریب آ رہی ہے، لوگ رش کر رہے ہیں، اس وقت کیا ایسا ممکن ہے کہ اپنی گاڑی میں کچھ کھجوریں یا کچھ چھوٹی سی کوئی پانی کی بوتل یا کوئی چیز رکھ لی جائے تو شاید وہ رش کم ہو جائے؟ اپنے لیے بھی نہیں، دوسروں کے لیے بھی. دوسروں کے لیے بھی میرے خیال سے بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے. اگر آپ کسی سگنل پہ رکے ہوں اور رمضان سے 5-10 منٹ پہلے کا بھی ٹائم ہو تو آپ کو بہت سارے لوگ افطاری کرا رہے ہوتے ہیں، کھجوریں دے رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ تو چیزیں ہیں ہمارے. یہ ہے، مگر ہوتا یہ کہ جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو ایوری بڈی وانٹس ٹو رش. ہر کوئی چاہتا ہے اپنے گھر جا کے افطار کرے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی کراس کرنا چاہتا ہے سگنل کو، تو وہاں جا کے ایک جیم ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، بس لاکڈ ہو جاتے ہیں. اور پتہ چلا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ افطاری جو ہے وہ روڈ پہ ہوئی ہے میری. خطا کلامی معاف ایک بات اگر آپ کو اجازت ہو. دیکھیں ہم لوگوں نے روزے کی جو بات ہو رہی ہے نا، روزے کی روح جو ہے، ہم لوگ افسوس کی بات ہے کہ روزہ رکھ کے لگتا ہے کہ احسان کر رہے ہیں. در حقیقت روزہ کیا ہے؟ روزہ رمضان کے مہینے کا جو ہے ایک کانسٹیٹیوئنٹ ہے. رمضان کیا ہے؟ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، باعث مغفرت یہ مہینہ ہے. آپ اس میں رحمتوں کو، برکتوں کو کس طرح سے ایکسپریس کرو؟ آپ پھیلاؤ. آپ نعمتیں صرف اپنی نعمت سوچو. اب جو آپ نے بات کی نا سگنلز والی، یہ اتنا خوبصورت کلچر ہمارے یہاں پروان چڑھ گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سگنلز پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں باقاعدہ یہ بنا رہے رمضان، لوگوں کو افطاریاں کرا کے. دیکھیں یہ ایک مہینے کا نام نہیں ہے، یہ 30 دن کا نام ہے. 30 دن کی یہ برکت ہے. اب 30 دن بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ 30 دن بہت چھوٹے ہیں، تو یہ 30 دن کی بات نہیں ہے. یہ بات آ جاتی ہے 720 گھنٹوں کی. اب لوگوں کو لگتا ہے گھنٹے بھی ہم کس طرح سے، یہ تو بہت کم ہے. تو پھر گھنٹے سے زیادہ پھر آ جائیں 43,200 منٹس ہیں. اگر آپ 43,200 منٹس کو بھی آپ کو لگتا ہے کم ہے، تو یہ جو ہے 2,95,92,200 سیکنڈز کا ہے معاملہ. Oh God, thank you so much. اتنا اللہ نے ٹائم دیا ہے ہم اس کو کتنا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے یوم الحساب آ گیا. ہم آغا صاحب ہم اس ٹائم کو صرف اپنی نہ سوچیں کہ میرا افطاری مجھے نہیں ملے گی. اتنی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ ہم اپنی گاڑی میں کھجور اور پانی رکھ لیں، اور وہ نہ صرف خود بلکہ برابر میں اگر گاڑی میں اس کو ساتھ شیئر کر لیں. تھینک یو سو مچ. اس بہت خوبصورت سی بات پہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اس پروگرام میں آئے. آغا صاحب کی کوکنگ جاری رہے گی اور ہم واپس آ کے دیکھیں گے بریک کے بعد کہ ان کی کوکنگ کہاں تک پہنچی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا رمضان کی رونقیں میں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی رونقیں ہیلتھ ٹی وی پہ ہمارے ساتھ، اور میرے خیال سے افطار کی جو رونقیں ہیں اس میں 4 چاند لگا دیتی ہے افطاری. اور اگر افطاری ہیلدی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. آغا صاحب ذرا آ جائیے نا. جی میں حاضر ہوا. جی کیا کیا ہے آپ نے؟ اس میں ہم نے دہی لیا،
اس دہی میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ چکنائی دنیا میں ہمیشہ کھانے میں اوپر آتی ہے. اوکے. تو دہی میں اگر آپ اوپر سے ملائی اتار دیں تو یہ فیٹ فری دہی ہو گئی, اس کی کیلریز کم ہو جاتی ہیں. اگر 85 کیلریز 50 گرامز میں ہیں تو وہ خود بخود کم ہو کے 56 رہ جاتی ہیں. اوکے گریٹ. تو ہم نے دہی کو ملائی اتار کر استعمال کیا. بیسن ہم نے استعمال کیا, بیسن میں ہم نے پکوڑے یہ تلے اور تل کر پانی میں ڈال دیے. جب ہم ٹھنڈے پانی میں پکوڑے ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا پانی تیل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے. تو اب میں اس کی سرونگ کی تیاری کروں. یہ تیل تیار ہے, تھوڑی سی مجھے جگہ چاہیے. یہ دیکھیں یہ بڑے تل گئے ہیں. اوکے. میں نے فرائی کر کے اس میں ڈال دیے ہیں. یہ اس میں آپ تو ویسے بڑے سگر لگ رہے ہیں آغا صاحب. اچھا ہاں, ایسا خواتین نہیں ہوتی خاموشی سے جو کام کر رہی ہوتی ہیں, شور بھی نہیں کرتی, کچرا بھی زیادہ نہیں کرتی, اور مہمانوں کی آمد سے پہلے تیاری بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے تو میری امی کہا کرتی ہیں جس گھر جاؤ گے خوش نصیب ہوگے. لیکن آپ جن کو گھر لے کر آئے وہ بھی خوش نصیب ہیں. یقیناً بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تو صرف لوگوں کے لیے ہیں, اس لیے کہ کم سے کم لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ تمام چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں. یہ ٹیچنگز, یہ لوگوں کو سمجھانا اور ان تمام چیزوں کے لیے بہتری کے لیے کوششیں کرنا, میں تو صرف یہ ثواب سمجھ کے کرتا ہوں. ویسے گھر پہ کام میری بیوی ہی کرتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گھر جانے سے لوگ روک دیں. نہیں آپ کو نہیں روکیں گے. انہوں نے بتایا کہ سال میں صرف 3 دفعہ کوکنگ کرتے ہیں. کیوں, کیا ہوتا ہے 3 دفعہ؟ اس میں 12 ربیع الاول کو, اوکے, اس کے بعد پھر جب 14 شعبان ہوتی ہے تب, اور عید کے دوسرے دن, اس لیے کہ میرے گھر اس دن مہمان بہت سارے آتے ہیں. تو آپ بوجھ کم کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی ڈش لوگوں کو کھلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں؟ نہیں, لوگ تو ویسے بھی تعریفیں کرتے ہی ہیں, لیکن کوکنگ کی تعریفیں کرتے ہیں یقیناً, لیکن یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اچھی سی چیز بنا کر کھلاؤں. یہ دیکھیے آج ہم جو فیٹ فری دہی بڑے بنا رہے ہیں, اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ بڑے تل کے پانی میں ڈال دیے جائیں, اور جس طرح میں نے اس کو نکال کر یہ رکھا ہے اس طرح رکھیں, اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا دہی. یہ دہی میں نے میش کر کے رکھا ہوا ہے, بالکل صاف ہے. اس کو دہی کو میں اس میں کر کے میش کروں گا اور دوں گا. آپ دیکھیے گا کتنا خوبصورت لگے گا یہ, تاکہ ہم جو ہیں وہ ایک بہت اچھی سی ڈش لوگوں کے لیے پیش کر سکیں, اور یہ بتا سکیں کہ دہی بڑے جو ہیں وہ فیٹ فری لیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی کیلریز کا اگر ہم اندازہ کریں تو تقریباً اس میں 131 پر سرونگ, یہ جو میں نے ٹوٹل اس وقت تیار کیا ہے یہ 266 کیلریز کا ٹوٹل ہے. اس کا 131 اگر 2 افراد کھائیں اس کو تو بڑے آرام کے ساتھ 131 کیلریز میں کر سکتے ہیں. اور یہ جو ماش کی دال کے دہی بڑے بنتے ہیں وہ بھی فیٹ فری ہوتے ہیں, وہ بھی ڈائٹ ہوتے ہیں؟ اصل میں جب ہم اس کو فرائی کرنے کے بعد پانی میں ڈال دیتے ہیں تو پانی میں ڈالنے کے بعد اس کا آئل ہمیشہ نکل جاتا ہے, اور یہ ٹپ اس کی یہ ہے کہ جتنا ٹھنڈا پانی ہوگا اتنا زیادہ آئل نکل جائے گا. اوکے. تو فرائی ہونے کے باوجود اس کے اندر کیلریز کم ہو گئی ہیں اور تمام چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. اوکے, اور اب اس کا انتظار کرنا جو ہے اس کا نام روزہ ہے. جی بالکل, اس کا انتظار کرنا جو ہے اس کا نام روزہ ہے. اس کا نام روزہ ہے. یہ جو آپ کے سامنے اتنی خوبصورت چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں دسترخوان میں, ہم اور شروع کے روزے میں تو بڑی زیادہ وہ ہو رہی ہوتی ہے نا, اہتمام زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور کوششیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آپ جو ہے نا لوگوں کو اب یہ جناب ان تمام خواتین کے لیے ہے جو اس وقت افطاری بنانے کی تیاری کر رہی ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں اور ثواب کما رہی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جس طرح اسلام میں یہ ہے کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم روزہ دار کو روزہ کھلوا دو, تو وہ خواتین جو اس گرمی میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ یقیناً وہ ثواب کا کام کر رہی ہوتی ہیں. بے شک بے شک. اچھا جی, یہ آپ اس کو مزید خوبصورت سے خوبصورت ترین بناتے جا رہے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا ایسا ہو جائے کہ لوگوں کو لگے کہ ذرا یہ اچھا ہو گیا. ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہوں گی. خواتین کھانا پکاتی ہیں اور بہت ساری خواتین صبح سے لے کے رات تک صرف کھانا ہی بنا رہی ہوتی ہیں اپنے گھر میں, اور بہت سارے مرد حضرات بھی جو ہیں وہ کبھی ویکلی کبھی منتھلی اور کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی کوکنگ نہیں کرتے, لیکن وہ مرد حضرات جو کوکنگ کرتے ہیں اپنے گھر میں کبھی بھی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ضرور سراہا جائے. تو وہ تمام خواتین جن کے گھر میں مرد حضرات کوکنگ کرتے ہیں تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ پلیز آپ ان کو اپریشیٹ ضرور کیا کریں, کیونکہ خواتین کو تو اچھا لگتا ہے کہ ان کی کوکنگ کی تعریف ہو رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے مرد حضرات اس سے اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. میں تھوڑی سی آگے بڑھ کے ایک بات کہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بہت عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا پکانا کیا یہ مردانگی کے خلاف بات ہے. میں کہتا ہوں نہیں, تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی سے بڑا مرد لا کے دکھاؤ.
उन्होंने जब अपनी बीवियों के साथ घर में काम किया है तो कौन सा मर्द है जो घर में काम करके कहे कि बहुत मर्दानगी की खूबसूरत कहानी बात है। हम इसी बात पे एक कॉल लेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अली हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक रमजान और ये बेहतरीन प्रोग्राम करने पर। आपको भी मुबारक हो। बस एक थोड़ा सा आगा साहब से ऐसी मजाकन कहेंगे, इतने अच्छे दही बड़े बना के दिखा रहे हैं, दिल चाह रहा है रोजा तोड़ ले आदमी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे रहा, इस सवाल का जवाब मैं इफ्तार के करीब दूंगा। तो उसमें एक चीज, बहरहाल आप माशाल्लाह आपके मेहमान बहुत अच्छे हैं। मैं आगा साहब क्योंकि आपसे आज पहली दफा मेरा बराह रास्त हो रहा है, मैं डॉक्टर शहजाद से, आप माशाल्लाह बड़ी हकीमाना अंदाज से तिब की अपनी वो जो है कि वो बताते हैं ख्याल, खासकर हर्बल और उस हवाले से हिकमत से। मैं ये पूछना चाहूँगा कि बतौर आप तबीब, मैं तो खैर एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं या वो अशियाँ हैं जो लोग खाएं कि गुस्सा, मिजाज का उतार चढ़ाव, जिसको भी वो कह रहे थे कि जी डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, गुस्सा, तेज़ी, सुस्ती, कि ग़िज़ाओं में और सहरी अफ्तारी में अपनाई जाएं। देखिए अल्लाह ने एक्सरसाइज तो तरावी दी, नमाज दी, सफाई दी, कि जिससे मिजाज अगर बिल्कुल ठंडा ना हो सके तो एटलीस्ट बेहतर हो जाए कि हम मुआशरे में एक रमज़ान की जो शैतान को बंद करने वाली आग वाली कैफियत, गुस्सा या तेज़ी या नाराज़गी, उसको कम कर सकें, क्योंकि वाक़ईतन बहुत बड़ा एक मसला है और शैतान को बंद करने का मकसद ही है कि जो गुस्से को कम किया जाए। तो इंसान अपने तर्ज ग़िज़ा में क्या तब्दीली लाए कि ये मिजाज में बेहतरी आए बतौर दवा। समझ रहे हैं सर? सर बिल्कुल सर। जी जी, बस मैं ये कहूँगा, और माशाल्लाह बहुत उम्दा प्रोग्राम है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे कॉलर साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी हबीब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी हबीब साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है जी। पहले फर्स्ट रमजान आप सबको बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और माशाल्लाह बस सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले तो इनके प्रोग्राम देखते हैं ना तो काफी मुश्किल होते हैं, हर पल नुस्खे वगैरह इनसे लेते रहते हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, और सब खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने पूछा था कि मुझे ना डायबिटीज है जी। और रोजा रखने का बड़ा शौक है, तो मगर भूख बहुत लगती है मुझे, और एकदम से ना बिल्कुल जैसे जिसम में जान नहीं रहती, ये हिसाब होता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 38। 38। सर मैं अभी अर्ज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जिया खैर दे आपको, बहुत शुक्रिया। मुझे दो चीज़ें कहनी। डॉक्टर साहब ने बात की थी, तो डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि हम इन तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज करें। दरअसल यही मैनेजमेंट खाने की, और एक बात तय कर लीजिए, वो ये कि रोज़ा रखना दरअसल अल्लाह को राज़ी करना है। हम अपने लिए रोज़ा नहीं रखते, हम अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, और अगर उस महबूब तरीन हस्ती के लिए भी हम कुछ कुर्बान नहीं करते तो फिर क्या। बहुत खूबसूरत बात की आपने आगा साहब। हम इस वक्त चलाएंगे रेसिपी कार्ड और उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कुछ गलत हो गया, सॉरी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो किचन की सेफ्टी के रूल्स हैं वो ये हैं कि हैंडल कभी अपनी तरफ न रखिए, हैंडल हमेशा दूर रखिए, वरना ज्यादा नुकसान का इम्कान है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी दो को डील कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।